ظاہر سی بات ہے اسی نمبر پہ آپ نے دوبارہ ہمیں فون کیا ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا. حج کے بارے میں آپ نے پوچھا تو حج کے بارے میں تو ہم بہت ساری ہم تو اسٹڈی کر رہے ہیں, ویسے بھی اسلامک اسٹڈی کر رہے تھے ماشاءاللہ. جی جی اور جی ویسے کوئی سوال ہے آپ کا حج کے بارے میں, آپ کوئی ایکسپیرینس آپ شیئر کرنا چاہتے ہو؟ جی جی ایکسپیرینس یہ ہے کہ جو حج کو یہاں سے لوگ جو جاتے ہیں حج کے لیے ان کے ساتھ بہت زیادہ مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں, اور پچھلے سال بھی ہوا, اس سے پچھلے سال بھی ہوا ہے کہ وہاں پہ لوگوں نے کتنا کتنے پریشان حال میں مبتلا تھے. تو یہ جو پاکستان سے جو لوگ لے کے جاتے ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی جو ٹولیاں لے کے جاتی ہیں, ان کو تھوڑا سا گورنمنٹ چاہیے کہ ان کو تھوڑا سا ہاتھ رکھے کہ بھائی ایسے جا کے وہاں ایسے چھوڑ نہ دے لوگوں کو. بالکل صحیح. چلیں, تھینک یو سو مچ کہ آپ کو آپ کے ایک چیز آپ کی بات سے پتہ چلی کہ آپ کے دل میں سوال تو شاید بہت سارے ہوں گے, لیکن احساس ہے آپ کے دلوں میں ان لوگوں کا جو حج پہ جاتے ہیں, اور یہ احساس ہی بڑا ضروری ہے زندگی میں, کیونکہ یہ احساس اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ زندہ ہیں. احساس ہی زندگی ہے. تو آپ کو آپ کے دل میں احساس ہے ان لوگوں کا جو حج پہ جاتے ہیں, ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے, یا ان کو وہ کمفرٹیبل ماحول نہیں ملتا جو ان کو ملنا چاہیے, یا جس چیز کا وعدہ کیا جاتا ہے, تو آپ کے دل میں احساس ہے, تو بہت اچھی بات ہے. جی اب میں کچھ بات کروں, مجھے ایک دم سے کوئی بات یاد ہے, ایک دم والی بات ہے, ایک دم یاد آئی. اللہ تعالیٰ ہر انسان کا رزق دنیا میں بھیج دیتا ہے, بلکہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا رزق آ جاتا ہے. اسی طرح کوئی ایسی بیماری نہیں آئی, نہ کبھی آئے گی, جس کا علاج پہلے سے موجود نہ ہو. یہ ہمارا ایمان ہے, ٹھیک ہے, اور یقین بھی ہے. جب آپ تحقیق کرتے ہیں تو آپ کا ایمان یقین میں بدل جاتا ہے. انہوں نے جو بات کی, آپ جب حج پہ جاتے ہیں آپ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. آپ کا میزبان کون ہے؟ کائنات کا مالک, ٹھیک ہے. میں بھی جب حج پہ گیا تو مجھے تو اس طرح میری میزبانی کی گئی ہے, اس طرح مجھے رکھا گیا کہ میں حیران ہوں. بعض ایسے واقعات میرے ساتھ آئے, میں واقعی حیران ہوں کہ کس طرح ہوا مجھ سے. یعنی اس نے میرا بڑا خیال رکھا میرے رب نے. اچھا, اس سے اچھا میزبان کوئی نہیں ہو سکتا. اب ہوتا یہ کہ جتنے لوگ حج پہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کے لیے تمام انعام وغیرہ سب کچھ بھیج دیتا ہے. یہ انسان کم بخت ہے کہ جو دوسرے کے انعام اور دوسرے کا رزق اور دوسرے کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ اس کے پاس بھیجتا ہے ایز اے مینیجر, جو اسے آگے فارورڈ کرنا ہے وہ کھا جاتا ہے. بالکل صحیح. یہ فیکٹ ہے. آج بھی دنیا میں اتنے وسائل ہیں اور اتنی دولت ہے کہ کوئی شخص رات کو بھوکا نہ سوئے. یہ فیکٹ بتا رہا ہوں میں, ٹھیک ہے. اتنا کھانا پینا ہے, اناج موجود ہے کہ ہر شخص کو کم سے کم ایک وقت کا اناج مل سکتا ہے. ہر شخص کو کم سے کم ایک وقت کا مل سکتا ہے. دوسرا, دنیا میں اتنے وسائل ہیں کہ ہر بیمار کو دوائی اور ڈاکٹر مل سکتا ہے, اور ہر بچے کو تعلیم مل سکتی ہے فری. ہوتا یہ ہے کہ ایک مخصوص طبقہ ہے پوری دنیا میں, اور ہر ملک میں اس کے ایجنٹ ہوتے ہیں. جو آپ کہتے ہیں 2 سے 3% ہے, جو 2-3%. یہ کیا کرتے ہیں, یہ لٹیرے اور ڈاکو ہیں. ٹھیک. اور جو چیز اللہ نے آپ کے لیے بھیجی ہے ان کے توسل سے ان کو امانت دار بنایا, اس کا وہ کھا جاتا ہے. ٹھیک. یعنی اس کا مطلب لیکن یہ ضرور نہیں ہے کہ اکثر میں نے ایک کتاب پڑھی تھی رچ ڈیڈ پور ڈیڈ, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب امیروں سے نفرت کرنا شروع ہو جائے. اس کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں کہ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس دولت ہے, اس کو باقاعدگی سے بانٹتے ہیں, یا تو اس کا بالکل صحیح استعمال کرتے ہیں لوگوں کی فلاح اور بہبودی کے لیے. لیکن ہاں, وہ لوگ جو اللہ کے انعامات یا اللہ کے تحفے اللہ نے کسی کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں, اس کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں یا وقت سے پہلے کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ نہ سوچے یہ چیزیں آپ کے پاس زندگی بھر کے لیے رہیں گی. اللہ نے کسی اور کے لیے مقرر کیا, اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے, وہ ان کے لیے اور تحفے دے دے گا, ان کے لیے اور انعامات ہوں گے. لیکن جو آپ کے انعامات اللہ نے شاید آخرت کے لیے رکھے ہوں گے, آپ نے وہ وقت سے پہلے لے لیا. بس اتنی سی بات ہے کہ جو وقت کے آپ کو چیز وقت پہ ملنی تھی آپ نے وقت سے پہلے چھین لی, اور آپ نے کسی اور کا حق مار لیا. میں نے اس دن یاد ہے, ریممبر ہم لوگ آ رہے تھے اس وقت اسلام آباد سے کراچی, ایک بابا بیچارے بڑے بورے سے تھا, آپ اس وقت آگے بیٹھے تھے, ہماری سیٹس ایک ساتھ نہیں ہوئی تھی, میں ان کے ساتھ بیٹھی تھی, اور اس شخص کا میں نے درد سنا. میں نے سنا یار میں کیا عبادت کروں گی. مطلب میں نے بڑے بورے سے آدمی تھے, چل نہیں سک رہا تھا وہ شخص, وہ میرے پاس بیٹھے ونڈو سیٹ پہ, اس کو یہ نہیں پتا بیلٹ کیسے بند کرنا ہے. میں نے اس کا بیلٹ بند کیا. وہ کہتے پہلی دفعہ میں اپنے گاؤں سے باہر نکلا ہوں. پہلی دفعہ وہ شخص اپنے گاؤں سے باہر نکلا اور ہوائی جہاز میں بیٹھا ہے. اور مجھے اتنی شرمندگی ہوئی اس وقت, اتنی شرمندگی کہ میں اس وقت سیریسلی میں I don't know how to explain. وہاں پہ میں اس کو نوٹ کری تھی, اس شخص کو اتفاقاً میرے پاس بیٹھا, کہ وہ اپنا بورڈنگ پاس لینے کی کوشش کر رہا ہے, اور وہاں پہ بیٹھی ہوئی جو ہوسٹس ہے یا جو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے آپ کو, وہ اس کو بات نہیں کر رہی اس شخص سے پوری طرح,
वो जा रहे हैं, उसको ये नहीं पता शख्स को कि मैं राइट जाऊं कि लेफ्ट जाऊं, तो आप उसको गाइड करें। आप उसके साथ इस तरह बिहेव करो सिर्फ इसलिए कि उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए, सिर्फ इसलिए उसने अच्छे चप्पल नहीं पहने हुए, या और आप यकीन करो वो हज पे जा रहा था, उसकी जेब में सिर्फ 8,000 रुपए थे। मुझे याद है रिमेम्बर? फिर मैं आपके पास आई कि व्हाटएवर। तो लेकिन उस वक्त मैं इतनी हैरान और परेशान हो गई, और उस शख्स को मैं एक और चीज से बड़ी अफसोसदा हुई इस वक्त कि मुझे खाना तमीज से दिया गया। मैंने मांगा, मुझे एक्स्ट्रा सर्विंग मिल गई, मैं उस शख्स के साथ बैठी थी, उस शख्स ने मांगा, उसको नहीं मिली। और वो शख्स मुझे पता है क्या कहता है, बस अभी अपनी बेटी की मैंने एक हफ्ता पहले शादी की और जो पैसे बचे हैं, मैंने इरादे है कि मेरी वाइफ का इंतकाल हो गया, जो मेरे पैसे बचे हैं उससे मैं हज करने जा रहा हूँ। वो सही उर्दू भी नहीं बोल पा रहा था, टूटी फूटी जो मैंने समझी, लेकिन मुझे उस वक्त बड़ा अफसोस है। हमारे साथ एक कॉलर है, इस बात का आप जवाब देंगे, लोगों को इस चीज का एहसास जरूर दिला। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से? मैं दानिश बात कर रहा हूँ, कराची से। जी दानिश साहब, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? रमजान मुबारक। रमजान मुबारक। मैं जी ठीक ठाक। हज के हवाले से मुझे एक ऐसी मालूमाती सवाल था, अगर आप लोग जरूर जरूर कहिए, पूछिए। कि जितनी इस्लामिक कंट्रीज है वहाँ पर कुछ न कुछ प्रोसीजर है, हज जब आता है तो लोग जाते हैं, ठीक सही है। और जो गैर इस्लामिक कंट्रीज हैं वहाँ पर भी है कि वो लोग मुसलमानों को ठीक एक प्रोसीजर दिया गया, एक आपको फैसिलिटी दी गई कि आप इस तरह करें। जी, हम पाकिस्तान के अंदर देखा है कि जब भी हज का वक्त आता है तो कभी बेतहाशा रोना धोना होता है कि ये हो गया, वो हो गया, सही से डील नहीं किया गया, मिस। तो क्या हम किसी कंट्री को एज ए एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वहाँ पर भी ऐसे ही होता है, वहाँ से काफी सारे लोग जाते हैं लेकिन वहाँ पे ऑर्गेनाइज इतनी अच्छी तरह हुआ होता है कि लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती? कोई ऐसा प्रोसीजर? चलें दानिश साहब, हम कोशिश करते हैं कि इस बात को भी डिस्कस कर सकें। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आप मुझे बताएं कि वो शख्स जो अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई, जो शायद उसके आखिरी बचे हुए 8,000 थे, वो लेके जब वो हज पे जा रहा है, तो उसको क्या वो इज्जत, वो मकाम नहीं मिलना चाहिए था? देखो, पहले तो मैं दानिश साहब के सवाल का जल्दी जवाब दे दूं, फिर इस पे आ जाता हूँ। दानिश ने जो प्रोसीजर की बात की है, जो फैसिलिटेशन होती है, ये सारी नियतों पे डिपेंड करता है। गैर मुस्लिम ममालिक में, अमेरिका में, जापान में वगैरह जब मुसलमान निकलते हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। इवन इंडिया के अंदर जब हज के लिए निकलते हैं, लाखों मुसलमान आते हैं इंडिया से, उनको बड़ी फैसिलिटी, हिंदू गवर्नमेंट है, फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है। अफसोस, सद अफसोस की बात यह है कि ये दुनिया का सुपर पावर मुल्क मुसलमान, एटॉमिक मुल्क, जहां हर चीज मौजूद है, और वहां चंद लोगों के हाथों जो है ये मुल्क जो है ये लुट चुका है, लुटेरे बैठे हुए। तो ये क्या करते हैं, हज उनके लिए कमाई का एक बहुत बड़ा मौका है। जो पिछला हज स्कैंडल हुआ, आज तक उनको सजाएं नहीं मिली। मैं अगर खुदा की कसम मेरे इख्तियार में होता, मैं इनको सरेआम फांसी की सजा देता, नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी इन्वॉल्व हो, कि अल्लाह के घर जो जा रहा है, अल्लाह के लिए जो जा रहा है, उसके साथ तुम ज्यादती करते हो। लोगों ने तो ये भी किया था, ये भी एक किस्सा आया था कि जूतों में तो हेरोइन डाल के भेजी थी। ये हमारी हालत है, अस्तगफिरुल्लाह। अब जो मुल्क है, वो मुल्क के अंदर सारे जिस किस्म की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जिन अफराद से बनती है, अफराद उस माशरे में से आते, जैसा माशरा वैसे हुक्मरान, और जैसे हुक्मरान वैसी पॉलिसियां। ठीक है, तो हम इसके मामले में हम क्या कहें, दुआ कर सकते हैं परवरदिगार। लेकिन आप देखिए कितनी अफसोस की बात है, पाकिस्तान वो मुल्क है जो आजाद जब हुआ था, तो आजाद हमारे रिलीजन के नाम पे हुआ था, इस्लाम के नाम पे आजाद हुआ था। तो जब इस्लाम के नाम पे मुल्क आजाद हुआ है, और इस्लाम के एक कहते हैं फर्ज को अदा करने के लिए इतनी मुश्किलें अगर हैं, पेश आती हैं, तो क्या आप आजाद हैं? ये सवाल आप अपने आप से पूछे। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जल्दी से वापस आते हैं, इस बात को कंटिन्यू करते हैं। सो यू स्टे वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन, और ज्यादा वक्त मैं आपका नहीं लूंगी, हम जल्दी जल्दी बात कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो अब मेरी वाली बात पे, हज पे मैंने हज किया, उसके फौरन बाद उम्रा की सआदत भी नसीब हुई। मैंने देखा ये जो हमारे गांव से गरीब लोग आते हैं, पता नहीं जिंदगी भर की कमाई जमा करके रखते हैं, और उम्र के उस हिस्से में हज करते हैं जब बिल्कुल बूढ़े हो चुके होते हैं। ठीक है, मैंने उनको जिस तरह वहाँ देखा है, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई उनको पूछने वाला नहीं। जो यहाँ से ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर्स होते हैं, बुक करते हैं, खुदा जाने क्या करते हैं, इनमें से सारे बुरे नहीं होते, बाज़ बहुत अच्छा काम भी करते हैं, मगर जिस तरह उनके साथ रवैया होता है और जिस तरह उनको रखा जाता है, तो वाकई उस वक्त देख कर लगता है कि वाकई इस कायनात में कोई अल्लाह है, क्योंकि इतनी बदनिज़ामी के बाद उनको
چھوڑ دیا پتہ نہیں کس کے حوالے، خدا پھر بھی ان کا خیال رکھتا ہے. کہیں سے ان کو روٹی مل جاتی ہے، کہیں سے ان کو کھلی آسمان کے نیچے سوتے ہیں. بعض کے تو بہت ہی برے حالات ہوتے ہیں، چلا نہیں جاتا اتنے، اور خاص کر میاں بیوی جب آتے ہیں اتنے بوڑھے ہوتے ہیں ان سے چلا نہیں جاتا. اچھا پنجاب کے گاؤں سے جو آتے ہیں ان کو اردو بھی بولنا نہیں آتی، انٹیریئر پنجاب سے آتے ہیں تو وہ اردو بھی نہیں بول سکتے، پنجابی بولتے ہیں بس. مگر ان کو دیکھ کر یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان جو ہے نا، جو جس کو اللہ نے کسی قسم کی قدرت دی ہو، صاحب اختیار دیا ہو، کسی مرتبے پہ فائز ہو، کوئی اس کے پاس اتھارٹی ہو، اور اگر اس کو وہ استعمال کر کر کسی کی زندگی میں سہولت پیدا نہ کرے، بالخصوص حاجیوں کی، تو اس پر خدا کی لعنت ہے اور اس کو خدا کو جواب دینا ہوگا. مجھے سمجھ نہیں آتا کس منہ سے وہ خدا کو جواب دے گا. ایک اور چیز بتا دوں. دوسری چیز یہ ہے، حج جو ہے وہ آپ نے اپنے رب کے لیے کی. اس نے آپ کو بلایا، آپ کا فائنل امتحان ہوا، مین آپ نے ٹریننگ لی اور آپ واپس آ گئے. اب آپ کی پوری زندگی جو ہے، وہاں جو آپ نے عہد و پیمان کیے ہیں اور وہاں جو آپ نے مناظر دیکھے ہیں کہ آپ کے جسم پر صرف ایک لباس ہے اور آپ نے اتنے دن گزارے، تو اب آپ نے اپنی زندگی میں دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال لی ہوگی اور آپ نے زندگی گزارنی ہے. وہی کھانا کھائیں پیے سب کچھ کریں، پیسہ بھی کمائیں. دیکھیں دولت بری چیز نہیں ہے، دولت کی محبت بری چیز ہے. اگین possessiveness of your possessions is not right. اچھا مجھے دو سوال آپ سے، لیکن ایک چیز ہے کہ جو ڈاکٹر معیز نے کہا ہے کہ جو حاجی ہیں اور جو حج کے اس مبارک فرض کو پورا کرنے جا رہے ہیں، اگر آپ نے اس حاجی کے آرام کا خیال نہیں رکھا تو آپ کو بھی کوئی حق نہیں ہے آرام کرنے کا، اور آپ کو اپنی آرام کی ہر نیند کا جواب دینا پڑے گا. اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھوں کہ ایک تو میں نے ایک چیز بڑی ایئرپورٹ پہ نوٹ کی ہے، اگین یہ بھی ایک بیہیویئر ہے کہ لوگ وہاں سے آب زمزم لے کر آتے ہیں، بڑے بڑے کنٹینرز لے کر آتے ہیں، لیکن جب وہ لے کر آتے آب زمزم تو 2-3 دفعہ میں نے آپ نے بھی نوٹ کیا ہر دفعہ دیکھتے کہ لیک ہو جاتا ہے پانی، لیک ہو رہا ہے پانی، اور وہاں وہ پانی گر رہا ہے اور لوگوں کے ناؤز باللہ ان کے پاؤں میں بھی لگ رہا ہے وہ، اور مطلب اتنی کہتے ہیں نا اس ایسی مبارک چیز کا کوئی احترام نہیں ہو رہا ہوتا. اس چیز کا کیا لوگوں کو کیا اس طرح لانا چاہیے؟ دیکھیں لانا تو چاہیے، ظاہر ہے آب زمزم میں ہر نہیں کوئی مطلب چاہے گا. پروٹیکشن کے ساتھ لائے نا. مسئلہ کارگو ہینڈلنگ کا ہے. ہاں وہاں سے وہ پلاسٹک کی تھیلیاں آتی ہیں، اس میں بند کر کے لاتے ہیں. جب یہ کارگو میں جاتا ہے تو کارگو میں پھینکا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تمہیں دیکھا نہیں ہوگا کبھی تم نے کہ جس طرح تم سامان اپنا چیک ان کراتی ہو تو وہ سامان تمہارا بیگ جو ہے وہ اوپر سے ٹھر کر کے نیچے آتا ہے، ریمپ سے نیچے آتا ہے. ریمپ سے جب نیچے آتا ہے اس کے بعد وہ اٹھا کے اس کو ٹرالی میں ڈالتے ہیں، وہاں سے وہ جہاز میں شفٹ ہوتا ہے. تو یہ جو چیک ان اور پھر اس کے بعد جب واپس آپ کو ملتا ہے، اس عمل کے دوران اگر پراپر ہینڈلنگ نہ کی جائے تو وہ پھٹ جاتا ہے، پلاسٹک کے جیری کینز ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ تو وہاں سے بھی انتظام پراپر ہونا چاہیے. ہماری ایئر لائنز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ حاجی جو اپنے ساتھ یا عمرے سے جو واپس آتا ہے اگر آب زمزم لے کے آتا ہے تو اس کی اس طرح ہو کہ کم سے کم یہ لیک ہو کر باہر گرے. مطلب وہ کنٹینرز بھی لاتے ہیں وہ بھی لیک ہو جاتے وہ لیک ہو جاتے. اچھا میں آج ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور یہ جملہ شاید ہماری ساری گفتگو کو کا محور ہوگا اور ایک بات سمجھائے گا. جب آپ کسی حاجی کا خیال رکھتے ہو، چاہے آپ ٹیکسی میں اس کو چھوڑنے جا رہے ہو، یا آپ کا وہ رشتہ دار ہے، یا آپ گورنمنٹ کے اندر ہو، یا آپ ایئرپورٹ پہ آپ کی ڈیوٹی، ہر حوالے سے کوئی انسان ہے. دیکھیں حاجی اللہ کا مہمان ہے. ٹھیک، تو حاجی کی خدمت کرنا اللہ کے ساتھ مل کر میزبانی کرنے کے برابر ہے. اللہ کے ساتھ مل کر میزبانی کرنے کے برابر ہے. اگر یہ موقع آپ کو مل رہا ہے تو آپ ان چند خوش نصیبوں میں سے ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ مل کر میزبانی کرنے کا ایک کہتے ہیں نا ایک نعمت ان پہ عطا ہوئی ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ شاہینہ ملک بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی شاہینہ ملک کہیے کیسی ہیں آپ؟ رمضان مبارک. خیر مبارک. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر ہے. جی کہیے. جی بس مجھے حج کے ریفرنس سے کوئی بات کرنی تھی کہ جیسے مطلب جو انسان نیت کر لیتا ہے تو اس کا حج تقریباً آدھا ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہیں. بالکل ٹھیک. اس کے آگے راستے میں کیا مشکلیں ہیں وہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے اور وہی دور کرنے والا ہے. اور یہ کہ محرم کے بغیر عورت کا حج مطلب پورا نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ کہ محرم کا ہونا بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ ہے کہ میرے لیے تو خیر محرم کا ہی فی الحال مسئلہ ہے کہ میرے ساتھ کوئی محرم جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ابھی تک.
تو بس یہ ہے کہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم میں قابل ہوں گی کہ میں حج کر لوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. آل دی بیسٹ انشاءاللہ کہ آپ کے ساتھ کوئی حج کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اینڈ شکریہ بہت بہت آپ کی کال کا. اچھا بہت اللہ کرے کہ آپ کو اللہ